بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کا فروغ۔ اردو مشترکہ ہند اسلامی تہذیب کی نمائندہ زبان ہے، لیکن اس کی ابتدا اور آغاز کے متعلق مختلف نظریات ملتے ہیں۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور لکھتے ہیں، اردو زبان کے آغاز کو ہندو مسلم میل جول کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس میل جول کے مقام، نوعیت اور پھر نتیجے نکالنے میں یہ سب تحریر میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اس طرح ہندوستانی کے آغاز کے متعلق جدا جدا نظریے پیش کرتی ہیں۔ دراصل مختلف محققین نے درج ذیل 4 قسموں کے مواد سے ہندوستان کی ساخت اور آغاز و ارتقاء کے متعلق نظریے قائم کیے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ ہندی، ہندوستانی اور اردو ایک عہد میں ہم معنی اصطلاحیں تھیں۔ بہرکیف محققین کے مطابق اس کا آغاز دکن میں ہوا۔ اس کی جائے پیدائش سندھ ہے، اس کا وطن پنجاب ہے، یہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ جو لوگ دکن کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیتے ہیں، ان کے مطابق 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت دکن کی سواحل پر متوطن ہوئی تھی، جس نے پورے ملک سے اپنا تجارتی اور معاشرتی ربط قائم کر رکھا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی اسی تہذیبی اشتراک و ہم آہنگی سے ایک نئی زبان سامنے آئی، جس کو اردو کی ماں کا درجہ حاصل ہے، اور جس میں 1000 عیسوی سے قبل تصنیفیں بھی ملتی ہیں۔ یہ نقطۂ نظر زیادہ درست نہیں۔ اردو ایک آریائی زبان ہے، اور قدیم عرب مہاجرین دراوڑی زبانوں کے علاقوں میں سکونت پذیر ہوئے تھے، اور مقبول ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ان میں سے بعضوں نے مہاراشٹر میں کیا، تو اس قسم کے میل جول کا نتیجہ ایک ایسی زبان ہوئی جو محض عربی اور مہاراشٹری عناصر پر مبنی ہوئی، حالانکہ اردو زیادہ تر فارسی سے متاثر ہوئی ہے، نہ کہ عربی سے۔ جو لوگ سندھ کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیتے ہیں، ان کے مطابق مسلمانوں کا سندھ سے گہرا تاریخی تعلق رہا ہے۔ سندھ کا علاقہ تقریباً 4 صدیوں تک مسلمانوں کے زیر اقتدار رہا۔ محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے اس تہذیبی، انسانی اور معاشرتی تعلق کا آغاز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے دیرینہ روابط کی بنا پر فطرتاً ایک نئی زبان وجود میں آئی ہوگی، جو اردو کی ابتدائی شکل رہی ہوگی۔ لیکن اس نظریے پر بھی وہی اعتراضات عائد کیے جاتے ہیں جو پہلے مکتبہ خیال کی تردید میں پیش کیے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اردو پر عربی اثرات حاوی ہوتے۔ سندھ میں عربوں اور مقامی عناصر کے ارتباط سے جو زبان سامنے آئی، وہ اس کی ترقی یافتہ زبان سندھی تھی۔ اس لیے یہ نظریہ بھی منطقی بنیاد نہیں رکھتا۔ ہندوستان پر مسلمانوں کو باضابطہ فتوحات کا آغاز محمود غزنوی سے ہوا۔ ایرانی فوجوں کی گزرگاہ پنجاب تھی۔ 10ویں صدی کے اواخر میں پنجاب مسلمانوں کے زیر نگیں آیا، اور تقریباً 1193 عیسوی تک اس علاقے کو آزاد مملکت کی حیثیت حاصل رہی، جس کا دارالسلطنت لاہور تھا۔ محمود غوری کی فتح دہلی کے بعد پنجاب دہلی کا ایک صوبہ بنا۔ پروفیسر حافظ محمد شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو کو برج بھاشا کے مقابلے میں پنجابی سے زیادہ قریب بتایا ہے، اور بعض اہم لسانی دلائل دیے ہیں جن میں لفظی اور صوتی تغیرات کے اصول کار فرما ہیں، لیکن موجودہ اردو میں یہ عناصر نظر نہیں آئے۔ البتہ قدیم دکنی کارناموں میں موجود ہیں، اس لیے اس نظریے کی بھی تقلید ہو جاتی ہے۔ اس طرح برج بھاشا کا نظریہ بھی کوئی بنیاد نہیں رکھتا۔
اردو دراصل جدید ہند آریائی دور کی نمائندہ زبان ہے۔ اس اعتبار سے اردو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولے جانے والی زبان سے متاثر رہی ہوگی، لیکن ہند آریائی کے دور آغاز میں پنجاب اور دہلی کی زبانوں میں زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے پنجابی کی بعض مشابہت کی بنا پر اس نقطۂ نظر کو مرکزی اہمیت دینا مناسب نہیں۔ دراصل ہندو مسلم تہذیبی، سیاسی اور تجارتی تعلقات کی بنا پر ایک ہی زبان سامنے آئی، جو ہندوستان کی مختلف مقامی زبانوں اور عربی، فارسی، پشتو، ترکی کے عناصر کا مجموعہ تھی۔ دکن میں دراوڑی زبانوں کے اثرات بھی اس نے قبول کیے۔ اس طرح ایک طویل لسانی تغیر سے گزرنے کے بعد یہ کھڑی بولی سے زیادہ وسیع پیمانے پر متاثر ہوئی، اور چونکہ آگرہ اور دہلی ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کے صدر مقامات رہے تھے، اس لیے اردو پر کھڑی بولی کے پہم اثرات مرتب ہوئے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر اورینوی کی یہ رائے قابل قدر اہمیت رکھتی ہے کہ اردو کی جائے پیدائش ہندوستان کا کوئی خاص علاقہ نہیں، بلکہ بیک وقت ہندوستان گہرے پیمانے پر طویل لسانی مراحل سے گزر کر یہ زبان سامنے آتی ہے، اس لیے پورا ہندوستان میں اس کی جائے پیدائش ہے۔